الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ بیدہ الملک وبیدہ الملکوت وبیدہ الضر وبیدہ النفع وبیدہ الموت والحیاة وإلیہ النشور الذی اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ سبحانہ من توکل علیہ کفاہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی التقی النقی الذی جعلہ حجۃ علی الناس اجمعین باقامۃ الدین وسلام علی اصحابہ الذین تابعوہ وعانوہ وعلی کل من تبعہم باحسان الی یوم الدین وعلینا معہم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوموں اور انسانی گروہوں کی کامیابی، ان کی سربلندی، ان کی عزت کی زندگی، آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی، ان ساری چیزوں کو ایک کچھ خاص قسم کے مزاج کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اسے آپ قرآنی ایٹیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں کہ افراد کے اندر بھی اور قوموں کے اندر بھی جب یہ ایٹیٹیوڈ پایا جائے گا، یہ مخصوص مزاج، یہ مخصوص رویہ پایا جائے گا، تو وہ کامیاب ہوں گی، ان کے دشمن ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو عزت سربلندی حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ اللہ کی رضا سے ہمکنار ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہت تفصیل سے اس مزاج کو، اس ایٹیٹیوڈ کو واضح کیا ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ کے بہت سارے عنوانات ہیں۔ آج ایک بڑے اہم عنوان پر گفتگو پیش نظر ہے، جو اسلامی فلسفے، اسلامی ایٹیٹیوڈ، اسلامی رویے کی بڑی اہم خصوصیت ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نام دیا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم ہندوستانی مسلمان اپنی تاریخ کے ایک بڑے اہم مرحلے سے گزر رہے ہیں، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے واٹر شیڈ مومنٹ۔ ہم واٹر شیڈ مومنٹ سے گزر رہے ہیں۔ ایسے مرحلے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رک کر جائزہ لیں کہ کیا جو ایٹیٹیوڈ قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، سربلند ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ہے نہیں ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس کے ازالے کی فکر کریں، وہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں۔ توکل کا لفظ قرآن مجید میں 42 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی شرط قرار دیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ فقرہ قرآن مجید میں 7 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے، جو ساری انسانیت کے آئیڈیلز ہیں، مثالی شخصیتیں ہیں، مثالی انسان ہیں، تو ان کی ایک اہم خصوصیت یہ گنائی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ مثلا سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، قوم نے دعوت کو ریجیکٹ کیا، انہیں ستایا، تکلیف دی، اذیت دی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، جتنا ستا سکتے ہو ستاؤ،
جو کچھ مجھے پریشان کر سکتے ہو پریشان کرو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں تو توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اس رب پر جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں تم گرفتار ہو، دشمن کی سازشوں کا شکار ہو، مسائل کا شکار ہو، تو اس سے نکلنے کا راستہ، ایگزٹ پوائنٹ، ایگزٹ روٹ، وہ توکل کے نتیجے میں ہی ملتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مخرج، ایگزٹ روٹ، مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ذرائع سے رزق عطا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اسے کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سازش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پلاٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی کہی گئی کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ توکل کیا ہے جس کا قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ توکل، اس کا ہم اردو میں ترجمہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ وکلا سے بنا ہے، اسی سے اردو میں ہم وکیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گویا اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا یہ توکل ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے سپرد کرنا اور مطمئن ہو جانا، سیٹسفائی ہو جانا، یہ توکل ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ توکل کی دو شرطیں ہیں، دو کنڈیشنز ہیں۔ کیا ہیں دو کنڈیشنز؟ یہ دونوں شرطیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب عمل کا مرحلہ ہو تو اس وقت عمل کی ہر ممکن کوشش کی جائے، سارے اسباب اختیار کیے جائیں، ساری تدبیریں جو ممکن ہیں وہ اختیار کی جائیں، بہترین اسٹریٹجی بنائی جائے، اس اسٹریٹجی پر جتنی ممکن جدوجہد ہو سکتی ہے، آخری درجے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کی جائے۔ توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں ہے، توکل تدبیر چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آخری درجے کی تدبیر جو ہمارے بس میں ہے وہ اختیار کر لینا اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑنا، یہ توکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اونٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں، عاقلھا و توکل، یا او اطلقھا و توکل، کہ میں اسے باندھ دوں پھر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا قال عاقلھا و توکل، کہ پہلے اسے باندھو پھر توکل کرو، پھر توکل کرو۔ مطلب یہ کہ کوشش کر لو جو کچھ تم سے ممکن ہے، ساری تدبیریں اختیار کر لو، سارے اسباب اختیار کر لو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زاد راہ، سامان سفر لیے بغیر آ جاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سامان لے کر چلنا، زاد راہ لے کر چلنا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی، اس سے منع کیا۔ حج کا جہاں قرآن مجید نے ذکر کیا، کہا کہ وہ تزودوا، جب حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے کر نکلو، سامان سفر لے کر نکلو۔ تدبیر، اسباب، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے بس میں ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو، وہ سارا کام کر لو۔ پھر دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تمہارا عمل کا مرحلہ ہو جائے، جو کچھ تدبیریں تم سے بن پڑ سکتی تھیں وہ تدبیریں اختیار کر لو، پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، اے اللہ یہ دعا ہے اور اس کا قبول کرنا یہ تیرے اوپر ہے۔ اللہم وھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری اسٹرگل ہے، یہ میری جدوجہد ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، یہ میں نے تیری راہ میں کام کیا ہے، اب اس کا رزلٹ، اس کی تکمیل، اس جدوجہد کا حاصل یہ تیرے ذمے ہے، یہ تیرے حوالے ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا کوئی قوت اور طاقت رکھنے والا نہیں ہے۔
عزیزان گرامی، اس شرط کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر کوشش کے باوجود، جدوجہد کے باوجود، محنت کے باوجود، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود اگر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو ہم یہ یقین رکھیں کہ جو بھی اللہ نے کیا ہے وہ ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، چاہے بظاہر وہ فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے تکلیف دہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ بھی توکل کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کو فائدہ مند لگتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر آتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو بچے کے نزدیک زمین پر ظالم ترین مخلوق وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ظالم شخص کیوں مجھے اذیت دینے پر تلا ہوا ہے اور کیوں میری مہربان ماں اس ظالم کے حوالے مجھے کیے ہوئے۔ بچہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا، وہ اسے اذیت سمجھتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ تکلیف اس کے بھلے کے لیے ہے، اس کے لانگ ٹرم فائدے کے لیے ہے، اس میں اس کا فائدہ، اس کا نفع مثمر ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت ہی اذیتناک قسم کے کام کر رہا ہے، کسی کو اذیتناک انجیکشن لگا رہا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ کر پھینک رہا ہے، آپریشن کے لیے کسی کی کھوپڑی پھوڑ رہا ہے، سینہ چاک کر رہا ہے، آنکھ نکال رہا ہے۔ بظاہر یہ انتہائی ظالمانہ حرکتیں ہیں۔ دنیا کا کوئی اور شخص یہ کام کرے گا تو وہ اس دنیا کا ظالم ترین انسان قرار پائے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے جسم کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہربان ہستی ہے، اس کے علم پر بھروسہ ہے، اس کے اسکلز پر، اس کے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہے۔ وہ آنکھ بھی نکالے گا تو میرے بھلے کے لیے نکالے گا، وہ ہاتھ بھی کاٹے گا تو میرے بھلے کے لیے کاٹے گا۔ بظاہر انتہائی تکلیف دے، انتہائی اذیتناک عمل بھی کرے گا تو اس میں بھی میرا کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی عظیم الشان ذات گرامی اس سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ ہم اس پر توکل کریں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں۔ بظاہر ہم کو اذیت محسوس ہو رہی ہو، بظاہر تکلیف دہ صورتحال محسوس ہو رہی ہو، بظاہر پریشان کن صورتحال محسوس ہو رہی ہو، تب بھی یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ میرا مہربان خدا اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر برآمد کرے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں شر محسوس ہو رہی ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ایک چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ثابت ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی جو دعا سکھائی ہے، توکل کے اس پورے فلسفے کی اس سے ترجمانی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہم کرتے ہیں، جب بھی کوئی بڑا اقدام کرتے ہیں، کوئی بڑی اسٹریٹجی بناتے ہیں، کوئی بڑا مرحلہ سر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیری قدرت سے میں بھلائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، وتعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ فیصلہ، یہ اقدام میرے حق میں بہتر ہے، میری دنیا کے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، میرے شارٹ ٹرم فائدے میں ہے، میرے لانگ ٹرم فائدے میں ہے، تو اے اللہ اسے میرا مقدر بنا دے، اے اللہ اس کام کو آسان کر دے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور اگر یہ فیصلہ، یہ اقدام جسے میں اچھا سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں، جسے میں مفید سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ نقصان دہ ہے، میری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، میرے شارٹ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہے، لانگ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بظاہر یہ عمل میرے لیے پسندیدہ عمل ہے، بظاہر یہ اقدام میرے لیے پسندیدہ اقدام ہے، لیکن اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے، واصرف عنی، اسے دور کر دے۔ تو آپ اللہ پر یہ بھروسہ کرتے ہیں،
اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو توکل کا خلاصہ کیا ہے؟ توکل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، جو کچھ آخری درجے کا عمل ہم کر سکتے ہیں، آخری درجے کی تدبیر ہم اختیار کر سکتے ہیں، وہ کریں، اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ عزیزان گرامی، اختصار کے ساتھ میں نے توکل کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ تھوڑا گہرائی سے غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی سمپل چیز نہیں ہے، یہ ایک بالکل نئے ایٹیٹیوڈ کا عنوان ہے، یہ سوچ کا اور مزاج کا، اپروچ کا ایک بالکل نیا پیراڈائم ہے، ایک نیا انداز ہے جو قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ توکل یہ انسان کے اندر پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو ہر حال میں نفسیاتی لحاظ سے مستحکم اور مطمئن رکھتا ہے۔ سائیکالوجی کے ماہرین، سماجیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ہر حالت میں سائیکولوجیکلی اسٹیبل رہتی ہیں، نفسیاتی لحاظ سے مستحکم رہتی ہیں۔ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا توکل کا فلسفہ، جذبات کو ہمارے کنٹرول میں رکھتا ہے، بڑے سے بڑے حادثے میں ہم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، قوموں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایک راستہ بند ہو جائے تو ہم اس کا ماتم کرتے نہیں بیٹھتے، ماتم کرتے بیٹھنا یہ توکل کے فلسفے کے خلاف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسری راہیں تلاش کرتے ہیں، دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک راستہ بند کر دیا، اللہ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو، ہم رکیں گے نہیں، ہم آگے بڑھنے، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، نئی راہیں تلاش کریں گے، نئے راستے تلاش کریں گے، نئی اسٹریٹجیز تلاش کریں گے، نئے اپروچز تلاش کریں گے۔ یہ کسی حال میں آپ کو نفسیاتی لحاظ سے شکست کھانے نہیں دیتا، شکست خوردہ ہونے سے بچاتا ہے، مایوس ہونے سے بچاتا ہے، ٹوٹنے سے بچاتا ہے، ہر حالت میں آپ کو اسٹرانگ بنائے رکھتا ہے، ریزیلنٹ بنائے رکھتا ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ دنیا کی میں کامیابی کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ناکامیوں پر ہم ٹوٹ جائیں، اسی کے ماتم کرتے بیٹھ جائیں، اسی ناکامی کو اپنے حواس پر طاری رکھیں تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ قوموں کو کامیابیوں سے بھی سرفراز کرتا ہے اور ناکامیوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ناکامیوں سے ٹوٹ جانا، پریشان ہو جانا، اس کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لینا، یہ ناکام قوموں کی خصوصیت ہے۔ توکل کا فلسفہ اس کے خلاف ہے۔ توکل پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے۔ توکل آپ کو سرکل آف انفلوئنس میں رکھتا ہے، سرکل آف کنسرن میں رہنے نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عزیزان گرامی، اس دنیا میں ہر انسان کو دو طرح کے سرکلز درپیش ہیں۔ ایک بڑا سرکل ہے جسے آپ سرکل آف کنسرن کہتے ہیں، وہ سارے معاملات جن سے ہمارا کنسرن ہے، جو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، امریکہ کی سازشیں، یہودیوں کی سازشیں، صہیونیوں کی سازشیں، بڑی بڑی حکومتوں کے اقدامات، موسم کی خرابی، بد انتظامی، فلاں دسیوں قسم کے مسائل ہیں جو ہم کو پریشان کیے رہتے ہیں۔ یہ بڑا سرکل آف کنسرن ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف گفتگو کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے دائرۂ قدرت سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن ایک اس کے اندر چھوٹا سرکل آف انفلوئنس ہے کہ جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم دلی میں جو پولوشن بڑھ رہا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے محلے کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ دلی کا پولوشن سرکل آف کنسرن ہے، محلے کی صفائی سرکل آف انفلوئنس ہے۔ ہم پورے ملک سے بٹن دبا کر فرقہ پرستی ختم نہیں کر سکتے، فرقہ پرستی اس ملک میں ایک ریالٹی ہے، اس کا سامنا ہم کو کرنا ہے، یہ سرکل آف کنسرن ہے۔ لیکن ہم اپنے پاس پڑوس کے 4 لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے 1000 لوگوں کو، 5000 لوگوں کو اسلام کی صحیح بات پہنچا سکتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں، یہ سرکل آف انفلوئنس ہے۔ ہم اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں، ہم اسلام پر عمل کر کے اسلام کا نمونہ بن سکتے ہیں، ہم اپنے آس پاس کے 4 گھروں کے خاندانوں میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں، یہ سب سرکل آف انفلوئنس ہے۔
تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی کامیاب قومیں ان کا زیادہ تر زور، زیادہ تر ان کی ذہنی توانائیوں کا حصہ سرکل آف انفلوئنس میں لگتا ہے۔ ناکام قومیں سرکل آف کنسرن میں رہتی ہیں کہ ہم چبوتروں پر بیٹھ کر، ہم ہوٹلوں کے اندر چائے پیتے ہوئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، اور سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ، یہاں وہاں امریکہ کی سازشوں پر، صہیونیت پر، اور فلاں پر، اور اس حادثے پر، اس حادثے پر، اس غلط اقدام پر، اس غلط اقدام پر، اگر قیامت تک روتے رہیں، قیامت تک ماتم کرتے رہیں، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام بالکل نہ کریں۔ اویئرنیس کے لیے ضرور دنیا بھر کے حالات سے ہم باخبر رہیں، ہم دنیا کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بنائیں، یہ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہماری ساری توجہات، ہماری ساری ذہنی توانائیاں، ہمارے حواس سب کے سب اسی چیز پر مرکوز ہو جائیں تو یہ پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، صرف پریشان ہو رہے ہیں، ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف متفکر ہیں۔ توکل متفکر ہونے نہیں دیتا، عمل پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم سوچیں، غور کریں دنیا کے حالات پر، لیکن ہم زیادہ اس بات پر سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ملک کے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے، میرے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں۔ یہ اگر میرے غور و فکر کا مرکز رہے تو اس سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ سرکل آف انفلوئنس ہے۔ تو توکل ہم کو سرکل آف انفلوئنس میں لے کر آتا ہے، یہ بلیم فریم سے نکالتا ہے، آؤٹ کم فریم میں لاتا ہے کہ دنیا کی ناکام قومیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنی ساری ناکامیوں کے لیے بیرونی عناصر کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں۔ امت مسلمہ پہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ آپ سوال کیجئے تو اس لیے ہے کہ یہاں فرقہ پرستی ہے، اس لیے ہے کہ یہاں حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں، اس لیے ہے کہ صہیونی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کسی دانشور سے پوچھیں تو علماء اکرام ذمہ دار ہیں، علماء سے پوچھیں تو جدید دانشور ذمہ دار ہیں، بزرگوں سے پوچھیں تو نوجوانوں کی بہرہ روی ذمہ دار ہے، نوجوان سے پوچھیں تو بزرگ ذمہ دار ہیں۔ یہ بلیم فریم ہے۔ توکل آپ کو بلیم فریم میں رہنے نہیں دیتا، دوسروں کے معاملات کا ذمہ اللہ کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے، میرا معاملہ میرے ذمے، مجھ پر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس امت کے خراب حالات کے لیے میں کتنا ذمہ دار ہوں، میں اپنی آپ کی کیا اصلاح کر سکتا ہوں، میں کیا اقدام کر سکتا ہوں، کیا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، ملت کے حالات بہتر ہو جائیں، میرے شہر کے حالات بہتر ہو جائیں، میرے محلے کے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ آؤٹ کم فریم ہے۔ توکل ہم کو آؤٹ کم فریم میں لے کر آتا ہے۔ توکل ماتم، سینہ کوبی، شکوہ و شکایت کے بجائے عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے، عمل کی دنیا میں ہم کو مرکوز رکھتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم آنکھ بند کر کے 1 منٹ کے لیے اپنا جائزہ لیں، سوچیں کہ ہمارے ذہن پر حاوی سوالات کیا ہیں، وہ کون سے کوشچنز ہیں جو ہمارے دماغ پر، ہمارے حواس پر ڈومینیٹ ہیں۔ اگر ہمارے حواس پر ڈومینیٹ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اگر یہ سوال ہمارے ذہن پر ڈومینیٹ ہے، یہ توکل کے فلسفے کے خلاف۔ جو ہو گیا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ ناکام قومیں ماضی کی پریشانیوں سے ڈپریس رہتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ ناکامی کی علامت ہے۔ اور اگر ہمارے ذہن پر یہ سوال حاوی ہے کہ کل کیا ہوگا، NRC آ گیا تو کیا ہوگا، فلاں آ جائے گا تو کیا ہوگا، ملک کے حالات اس طرف جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ سوال حاوی ہے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو مستقبل کے حالات کے حوالے سے اینکشیس رہنا، اینگزائٹی کا شکار ہو جانا، یہ بھی توکل کے فلسفے کے خلاف ہے۔ ہمارے ذہن پر سوال کیا حاوی رہنا چاہیے؟ ہمارے ذہن پر سوال یہ حاوی رہنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ان حالات میں میرے لیے کیا آپشنز ہیں، گیون سچویشن میں اپنے مقصد کی طرف، اپنے نصب العین کی طرف آگے بڑھنے کے لیے میرے پاس کیا راہ موجود ہے، کون سی نئی راہ موجود ہے۔ اگر پرانی راہیں جن پر میں اب تک چلتا رہا وہ بند ہو گئی تو میں نئی کون سی راہ تلاش کر سکتا ہوں۔
تو ہر دم میرے ذہن پر اگر یہ سوال حاوی رہتا ہے تو یہ توکل ہے، اس لیے کہ ہم اسی کے مکلف ہیں۔ اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں، میرا کام میں کروں۔ دنیا کے معاملات، بڑی بڑی طاقتوں کے معاملات جو میرے کنٹرول سے باہر ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، انشاءاللہ میں اس پر اللہ کی ذات پر توکل کروں گا۔ جو معاملات مجھ سے متعلق ہیں، جہاں میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں، جہاں میں کوئی کوشش کر سکتا ہوں، وہاں میں آخری کوشش کرنے کا عزم کرتا ہوں، یہ توکل ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا سب سے بہترین نمونہ ظاہر ہے کہ اس کا بہترین اسوہ حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کون سی ایسی مشکلات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئیں؟ پرسنل ٹریجڈیز بھی اور اجتماعی مسائل بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے پرسنل ٹریجڈیز کا شکار رہے۔ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، بالکل بچپن میں والدہ کا انتقال، تھوڑا اور بڑے ہوئے دادا کا انتقال، جوانی میں جبکہ باطل کے ساتھ کشمکش عروج پر تھی آپ کے شفیق چچا کا انتقال، آپ کی محبوب زوجہ خدیجہ کا انتقال، آپ کے سارے مرد بیٹے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، 4 میں سے 3 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ پرسنل ٹریجڈیز، اور جہاں تک اجتماعی معاملات ہیں کہ طرح طرح کے مسائل آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے عزیز صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینے پر جلتی ہوئی سینے رکھی گئیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے بازار میں شہید کیا گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کے محبوب چچا اور دیگر لوگ شہید ہوتے رہے، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، ہر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ایک لمبی مدت تک قید رہنا پڑا، ہر طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ پوری سیرت پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں کوئی شکوہ نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی شکایت نظر نہیں آئے گی۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا راستہ کھولتے ہیں۔ دشمن چال چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن تدبیر سے اس چال کو اس کے لیے الٹا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروپیگنڈے کو دعوت کی، توسیع کا، اس کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ انہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے میں ایک نئی طاقت، ایک نیا مرکز، ایک اسلامی ریاست کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ انہوں نے حج کرنے سے روک دیا، صلح حدیبیہ پر مجبور کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح مبین میں بدل دیا۔ تو یہ توکل ہے کہ حالات کا رونا نہیں رونا ہے، مشکلات کا رونا نہیں رونا ہے، بلکہ ہر دم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے، اور ہم کیسے ان حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ملک کے جو کچھ حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ اس میں کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ ہم سب، ہمارے سارے نوجوان، بوڑھے بزرگ، خواتین، یہ سب اس ملک میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم برادران وطن کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں مسلم غیر مسلم کا تناسب 1:6 کا ہے۔ اگر ملک کے سارے مسلمان یہ قسم کھا کر اٹھیں آج بابری مسجد کے سانحے کے بعد، اگر یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم آئندہ 5 سالوں میں صرف 5 غیر مسلموں کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، تو عزیزان گرامی 2024 کے آتے آتے اس ملک سے فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ اتنا آسان کام ہے یہ۔ آپ اس ملک میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں آپ موجود ہیں۔ اگر مسلمان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اسلام کے صحیح پیغام کو عام کرنے کا بیڑا اٹھائیں، تو آپ بتائیے کہ کون سا میڈیا آپ کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے، کون سا پروپیگنڈا آپ کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے؟ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم ماتم، نوحہ خوانی اور شکوہ شکایت اس فریم سے نکلیں، عمل کے فریم میں آئیں، اپنی ذمہ داریوں کے فریم میں آئیں، ہماری توجہات اس بات پر مرکوز ہو جائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم اسلام کا نمونہ بن سکتے ہیں، ہم اسلام کی شہادت دے سکتے ہیں، ہم خدمت خلق کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ سینکڑوں کام ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، جو کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر اپنی توجہات کا ارتکاز، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو ہماری قدرت سے پرے ہے،
اس کے معاملے میں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اسے اللہ کے حوالے کر دینا، یہی توکل کا فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم جواد بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔